سر 26ویں آئینی ترمیم سے قبل یوں لگتا تھا کہ حکومت کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن somehow یہ ترمیم بھی ہو گئی. اب اس کے بعد کچھ ہی دن میں 27ویں ترمیم کی اب گونج ہمیں سنائی دے رہی ہے. کیا ضرورت پیش آ رہی ہے اب انہیں کہ اب اگلی ترمیم کرنے کے لیے ابھی 26ویں ترمیم کا وہ سارا کیوس ختم نہیں ہوا؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پہلے کوشش یہ کی ہے کہ وہ جو چیزیں بڑی آسانی سے پاس ہو سکتی تھیں اور جس میں چیزیں بڑی غیر متنازع تھیں ان کو انہوں نے پہلی سٹیج پہ پاس کروایا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے بھی کوئی بہت اس کی ترمیم کو اگرچہ منظور نہیں کیا، لیکن ان سے بھی انہوں نے کوشش کی کہ کنسنسس کروا لیں اور کچھ چیزیں ان کی مان کے اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی. تو اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ اس کمیٹی میں بھی پی ٹی آئی شامل ہو گئی ہے جو کہ ججز کا جوڈیشل کمیشن بنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ 1-2 ترامیم اور لائیں گے جس میں جو چیزیں متنازعہ رہ گئی ہیں ان کو بھی انکلوڈ کریں گے. اور سر وہ متنازع چیزیں کیا ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی جو باتیں بہت آ رہی ہیں کہ ملٹری کورٹس بنیں گی، سویلین ٹرائلز، کچھ اس طرح کی چیزیں؟ میرا خیال ہے ایک تو ابھی شاید وہ جو سپریم کورٹ کے معاملات سے بھی ابھی شاید وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہے جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے. اور اسی طرح جو مئی والے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ مقتدرہ بھی مطمئن نہیں ہے کہ ان کے کیسز کے معاملے میں ابھی تک کوئی میجر پیش رفت نہیں ہوئی. ملٹری کورٹس ان کے بارے میں مقدمات سن بھی چکی ہے، سنا ہے کہ وہ سزائیں بھی دے چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت وہ سزائیں سنائی نہیں جا سکیں. تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے مقتدرہ کے اپنے تحفظات ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آ سکتی ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح سے وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی ایگزیکٹو، اس طرح ان کو لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح سے ہم کنٹرول نہیں کر پائے، شاید مزید کسی ترمیم کی ضرورت ہے. جی دیکھیں، یہ دونوں دیکھنے کے طریقے ہیں نا. ایک آپ دیکھ رہی ہیں کہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے کنٹرول سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سالہ سال سے عدلیہ نے انتظامیہ کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور سارے چیف سیکرٹری وہاں بلا کے بٹھائے ہوتے ہیں، آئی جی بٹھائے ہوتے ہیں، اور آئین میں ترمیم بھی ہو تو عدلیہ اس کے اندر جو ہے وہ کر دیتی ہے تبدیلیاں. اس حد تک کہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیا، اس حد تک کہ گورنمنٹ کے مشیروں کو انہوں نے کہا آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کی جو ایکسیسز تھیں وہ بھی تو تھی نا عدلیہ میں. اب فرض کریں تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں کہ تحریک انصاف تو سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اسمبلی توڑ دی، ہم نے جو ہے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا، تو پھر کس نے روکا؟ سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. آپ اس وقت یہی عمر اتیاب بندیال تھے. تو ظاہر ہے یہ تو تحریک انصاف کو پسند نہیں آئی ہوگی. اور یہ جو آج سب سے پسندیدہ جج ہے تحریک انصاف کا، اسی نے فیصلہ لکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ سے کوئی لڑائی جو ہے عدلیہ کی وہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی چل رہی ہے اور جسٹس منیر سے چل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس وقت ہو سکتا ہے پارلیمنٹ حاوی ہو گئی ہو اور وہ اپنی مرضی کر رہی ہو، کل کو پھر کوئی بیلنس کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا حکومت کے لیے دوسرے جسٹس سجاد علی شاہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کس طرح کا خدشہ؟ دیکھیں، میں پیشین گوئیاں تو بڑا مشکل ہے کرنا کسی کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کیا ہو، لیکن اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ اب ملک کو آگے چلنے کی ضرورت ہے. لڑائیاں لڑ کے اور اس طرح سے تنازعات بڑھا کے تو ملک نہیں آگے چل سکتا. کہیں تو سیٹل ڈاؤن کریں گے نا آپ. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لڑ کے چیزوں کو طے کریں اور پھر اس کے نتیجے میں ادارے بھی تباہ ہوں، کمزور ہوں، اس کی بجائے کنسلٹیشن سے زیادہ بہتر ہے. یہ جیسے اب 26 ترمیم میں انتظار کیا نا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا لمبے عرصے تک، پھر مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف سے بار بار مذاکرات کیے. تو ہمیشہ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر اسی طرح صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ججز کے فیصلے کی طرح نہیں
کہ 4 ججز نے بیٹھ کے پرائم منسٹر کو نکال دیا. اس میں اتنا براڈر کنسنسس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل ہے ایک ایک بندے کو اکٹھا کرنا, منانا, ایک ایک جماعت کو کنونس کرنا, ایک ایک شک پہ منوانا. تو یہ اسی لیے یہ پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیا گیا ہے کہ یہ پروسیس بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مولانا صاحب نے تو اب اس دفعہ کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے لیے تو میں بھرپور مزاحمت کروں گا, کسی کا باپ بھی منظور نہیں کرا سکتا. ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو ان کی بات, تو ظاہر ہے میں نے تو پہلے ہی کہا کہ اب متنازع چیزیں آئیں گی جس پہ ہو سکتا ہے باقی ایگری نہ ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو بھی اس طرح سے ایکٹیو ہوں گے اس کے لیے 27ویں ترمیم کے لیے جس طرح سے وہ 26ویں ترمیم کے لیے ایکٹیو تھے, اسپیشلی اگر ہم ملٹری کورٹس کی بات دیکھنا کریں؟ یہ نا کہ وہ کیا ہے, نہیں ملٹری کورٹس تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں. اگر آپ ان کا ماضی کا موقف تو یہی تھا کہ بھئی میں ملٹری سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے میں خلاف ہوں. تو لیکن باقی چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. دیکھیں یہ تو ہوئی ایک, جس طرح آپ نے کہا کہ جی ملٹری اپنا ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے آپس کے اختیارات کا توازن, لیکن اصل امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کیا ریفارمز کی جاتی ہیں جس سے کہ کوئی عوام کا بھی بھلا ہو. مثلا اتنے سارے کیسز ہیں, اتنی دیر لگتی ہے کیسز کے فیصلہ ہونے میں. ایون 9 مئی کے کیسز آپ دیکھ لیں, اسی طرح دہشت گردی کے کیس دیکھ لیں, بے نظیر بھٹو کا کیس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ظاہر ہے اس پہ کچھ غور و فکر تو کرنا چاہیے نا حکومت کی. تو بیسک تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی ریفارمز کریں کہ جس سے جو مقدمات کی طوالت کا سلسلہ ختم ہو, جلد فیصلے ہوں, اعلیٰ معیار کے ہوں, اور ان کے اوپر ایک چیک ہو سپیریئر جوڈیشری کا, اور پھر اسی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا یہ بہتر نظام ہے, کیونکہ خود اپنے اوپر کوئی محکمہ خود اپنے اوپر چیک نہیں ہوتا, دوسرا ہمیشہ اس کے اوپر چیک رکھتا ہے. تو یہی دنیا میں طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, تو یہی پارلیمنٹری اوور سائٹ اب یہاں بھی آ گئی ہے. تو دس از پازیٹیو. سر آپ عدلیہ کے عروج و زوال پر آپ کتاب کے مصنف بھی ہیں, آپ نے بک بھی لکھی ہوئی ہے, ایک گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں, تو آپ موجودہ عدلیہ کو اپنی کتاب کے تناظر میں کس مقام پر رکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی اچھی, یہ سارے جو ججز ہیں اس وقت, میں تو آپ کو بتایا نا, میں تو جسٹس منصور علی شاہ اور فائز عیسیٰ دونوں کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ دونوں کے کوئی بیگیج نہیں ہے. دونوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ ہم ان پر انگلی اٹھائیں. مثلا قاضی فائز عیسیٰ کے مجھے ایک فیصلے پہ اعتراض ہے کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کی جو بطور پارٹی الیکشن لڑنے پہ, لیکن اس کی بھی ان کے پاس قانونی اور آئینی وجوہات ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے بھی ایک فیصلے پہ مجھے اعتراض ہے, لیکن ظاہر ہے اعتراضات تو ہوتے ہیں, لیکن دونوں کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا. میں دونوں کو ایک بہت ایماندار اچھا جج سمجھتا ہوں, جن کو لا نوئنگ ہیں, کانسٹیٹیوشن فالوئنگ ہیں, جمہوری جج ہیں دونوں کو. لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتے, انہوں نے دونوں نے جو ہے وہ ایک لڑائی کی روش رکھی جس سے بہت نقصان پہنچا ہے. تو توقع نہیں تھی کہ منصور علی شاہ صاحب اس طرح کریں گے, لیکن وہ بھی پتہ نہیں کیوں اتنے ایموشنل ہو گئے. حالانکہ یہ جو طریقہ تھا, آج منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوتے تو اس سپریم کورٹ کی بھی زیادہ عزت ہوتی اور ان کی بھی زیادہ عزت ہوتی, لیکن ظاہر ہے وہ متنازع ہو گئے اس لڑائی میں. اور جسٹس یحییٰ آفریدی سب سے عقل, جی بالکل, اور اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ غیر متنازع ہو گئے. اور حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ سال اکٹھے کام کرتے رہے ہیں, تو ایک ہی لا فرم تھی ان کی. تو لیکن یہی بات ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی فیصلوں میں اور قومی فیصلوں میں بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ اپنے بارے میں خیال کریں, قوم کے بارے میں بھی خیال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب سے جس دانش مندی کی توقع تھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جس عقل مندی کی توقع تھی, دونوں نے اس کا اظہار نہیں کیا.